شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہزاروں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب اللہ تعالیٰ فیاض خان صاحب, بہت زیادہ فیاض خان صاحب, صدر تحصیل تناول جناب سجاد احمد صاحب, جنرل سیکرٹری جناب نوید صاحب, اسلم صاحب لسن صاحب, کمال سلیم ساتھی, جنرل سیکرٹری ضلع مانسیرا جناب شکور خان صاحب, تحصیل مانسیرا کے صدر جناب اکمل خان صاحب, بہت سے ہمارے بھائی شاہ صاحب مانسیرا سے آئے ہیں, جانو بھائی ہیں, سب کو میں پارٹی کی طرف سے خامدید کہتا ہوں جانتے ہیں. اور میں تحصیل تناول کے جو ہمارے بھائی ہیں جب تک کابینہ بنائی گئی ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں, جس طرح کہ کمال خان نے بات کی, شکور خان نے بات کی, باقی بھائیوں نے بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ میٹنگ جو میرے اندازے کے مطابق تنظیم سازی کا ایک عمل مکمل کرنا تھا اور نوٹیفیکیشن کی میٹنگ تھی جو ایک جلسے کی صورت اختیار کر گیا, اور آپ لوگوں کا یہاں پہ ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ حق و باطل کے ساتھ ہیں, کچھ حق کے ساتھ ہیں, کچھ باطل کے ساتھ ہیں. آج کی یہ میٹنگ ہے کہ میں دل کرتا ہے کہ تھوڑی سی بات کی جائے, کیونکہ الیکشن کا دور ہے, الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے, اور 8 فروری کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے جی کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو حق کی بات کرتی ہے, جس نے کتنے ہی اصلاحی کام کیے, اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو دیوار پہ سلگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ بندے کا ایمان ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے جو حق پہ نہیں ہے تو آپ اس کا اظہار کریں, آپ اس کو ہاتھ سے روکیں. یہ ایمان کی کیٹیگری میں سب سے اوپر آتا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکیں کہ اگر آپ میں طاقت ہے. اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو آپ اس کو کہیں جی کہ یہ کام برا ہے, یہ کام اچھا ہے. اور سب سے جو کمزور چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے, حق پہ نہیں ہے, تو کم از کم آپ اس کا اظہار اپنے دل میں کریں. تو 8 فروری کا وہ دن ہے کہ جو ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زور بازو سے نہیں روک سکتے, ہم کہہ نہیں سکتے, تو اس کا اظہار 8 فروری کو ہونا چاہیے, اور اس وقت میں ہونا چاہیے کہ بلے بند مور لگائیں اور تحریک انصاف کو کامیاب بنائیں. جن کا ذکر جناب سجاد خان نے کیا مسائل کے بارے میں, یہ ہمارا کام ہے سوچنے کا کہ یہ ہمارے مسائل کیوں ہیں, ہماری کیا کمیاں کوتاہیاں تھیں. ہم جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم مختلف چکروں میں پڑے ہوتے ہیں. انسان بنیادی طور پہ اپرچونٹ ہے, مفاد پرست ہے. کبھی آپ کو چاچا ماما یاد آ جائے گا, کبھی وہ آ جائے گا, کبھی رشتے داری یاد آ جائے گی, کبھی کسی کا اچھا یاد آ جائے گا. لیکن جو الیکشن ہوتے ہیں یہ آپ کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں کہ آپ کن لوگوں کو آگے الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں. یہاں پہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں جو ضلع کی سطح پہ ہیں یا تحصیل کی سطح پہ ہیں, چلیں میں آپ کی ہلکے سے مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ریکویسٹ آئی, واسطے آئیں, اس میں ظاہری بات ہے زید چند زین صاحب جن کی کافی خدمات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے, انہوں نے پہلے بھی الیکشن لڑا. مولانا ساجد خان کی درخواست کی ہے, سجاد احمد خان صاحب کی بھی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے. اسی طرح ہمارے شاہد رفیق صاحب ہیں, ان تمام کی ریکویسٹ آئی ہے. اور اسی تناظر میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان تحریک انصاف کا, میں نے بھی درخواست دی ہوئی ہے. میں یہ چیز آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں
اور جس طرح میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات سمجھیں. منصرہ میں تحریک انصاف میں نے بھی اپلائی کیا ہے NA-14 کے لیے ایک ورکر کی حیثیت سے. جب سے پاکستان تحریک انصاف ہم لوگوں نے جوائن کی ہے 2013 سے بعد، ہمارا گھر بابر سلیم خان، کمال سلیم، تیمور سلیم، ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کے لیے بہترین بھی کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا حق ہے کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے، لیکن میرے ساتھ اور بہت سے بھائیوں نے بھی اپلائی کیا ہے. ہمارا کام ضلع کا کام ہے، آپ لوگوں کا کام ہے اپلیکیشن دینا جی کہ مجھے کنسیڈر کیا جائے ٹکٹ کے لیے. ضلع کا آپ نے ضلع کو ریکویسٹ کرنی ہے، ضلع نے پارلیمنٹ بورڈ کو بھیجنا ہے، انہوں نے فیصلہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بابر سلیم خان منصرہ سے تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ جی ہم جب الیکشن ہوتے ہیں تمام پارٹیاں ووٹ مانگتی ہیں، تمام لوگ ووٹ مانگتے ہیں، لیکن جب جیت جاتے ہیں پھر ان کو پتہ نہیں چلتا. ہر 5 سال بعد ہمارا ہوتا ہے جی کہ ہم جان سکتے ہیں کہ آیا جس بندے کو ہم نے آگے بھیجا وہ اس قابل تھا، اگر نہیں تھا تو اس میں چینج آنی چاہیے، اگر تھا تو اس کے ساتھ مزید مدد کرنی چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں فخر ہے بابر سلیم پہ کہ ہم نے اس کے لیے ووٹ مانگے، اس کے لیے سپورٹ کی، وہ ممبر بنا. آج ممبر بنا تو پورا ڈسٹرکٹ کہتا ہے کہ بابر سلیم کو دونوں سیٹوں پہ کھڑا کیا جانا چاہیے، قومی پہ بھی کھڑا کرنا چاہیے، صوبائی پہ بھی کھڑا کرنا چاہیے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ لوگوں کی محبت ہے کہ بابر سلیم نے جو 4-5 سال لگائے، انہوں نے بتایا پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ دیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے جو صاف ہوں، شفاف ہوں، لوگوں کی خدمت کر سکیں، نہ کہ اپنے مفادات کے لیے. جو لوگ ہمارے ساتھ مفادات کے لیے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، جو برسات کی طرح آئے اور برسات کی طرح چلے گئے. لیکن حق کے ساتھ رہنا، حق کی بات کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ جو بھائی جہاں بیٹھے ہیں، جو آپ اپنے گھروں کو جائیں، اپنے علاقوں میں جائیں، تو آج سے ہی اپنی کمپین شروع کریں. یہ فیصلہ کرنا پارلیمانی بورڈ کا کام ہے کہ کون سے بندے کو ٹکٹ دیا جائے، وہ تمام چیزوں کو، تمام حرکات کو دیکھ کے کرے گی. اس میٹنگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ حضرات ہیں، جہاں سے بھی انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو فیصلہ بھی تحریک انصاف کرے گی وہ علاقے کے حوالے سے، اپنے ضلع کے حوالے سے، اپنی پارٹی کے حوالے سے کرے. لہٰذا اس میں ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اس کو مل گیا، یہ مل گیا، ٹکٹ تمہیں کو ملنا ہے. یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا دبایا جا رہا ہے سرکاری طور پہ ہماری پارٹی کو، ماشاءاللہ ہماری پارٹی اپنی اوپر کی آ رہی ہے. لوگ اس بات کو مانتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. 8 فروری کو آپ کو موقع ملے گا کہ آپ بلے پہ ٹھپا لگائیں، لوگوں کو بتائیں. ریاست بنتی ہے لوگوں سے، ریاست بنتی ہے کس ایریا سے. ہم پاکستان کے باشندے ہیں، اور پاکستان کے باشندوں کو پاکستان میں ہی رہ کے تنگ کیا جائے، یہ بھی انصاف کی بات نہیں ہے. اور قوم کو اس ایج پہ نہیں لانا چاہیے. ہم پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سلجھی سیاست کی ہے، انتقام کی سیاست نہیں کی. عمران خان کا قصور کیا ہے؟ مجھے ایک قول یاد آ گیا، وہ یوبی صاحب ہمارے عظیم جنرل گزرے ہیں، ان کے قول ہے کہ جس قرآن سے بیرونی طاقتیں اور اندرونی غدار فضلہ ہوں تو وہ بہترین لیڈر ہے. تو لہٰذا یہ تو ثابت ہوا کہ عمران خان بہترین لیڈر تھا، بہترین لیڈر ہے. تحریک انصاف آج سے اعلان ہو گیا تو ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں اجازت نہیں ہے جلسے کرنے کی، میٹنگ کرنے کی، لیکن انشاءاللہ برا وقت، سخت وقت گزر چکا ہے. ہمارے لوگ باشعور ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تحریک انصاف آئے گی اور چھائے گی
اور پاکستان کی ترقی جو ہے یہ لکھا ہوا ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے ہم بدلیں گے پاکستان. نیا پاکستان وہ پاکستان نیا پاکستان جس کا نعرہ عمران خان نے لگایا وہ نیا پاکستان نہیں بننے دیا جا رہا. 1947 سے لے کے آج تک کسی بھی جمہوری حکومت کو نہیں ٹکنے دیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے کبھی ہم نے سوچا ہے؟ بیرونی آقاؤں کے زور پہ چلتے ہیں. ہمارا فیصلہ ہم کریں گے بھائی, پاکستان کی عوام کرے گی, آپ لوگ کریں گے, میں کروں گا. وہ کس طرح کریں گے کہ ہم دیکھیں گے. آپ کے سامنے کار کروں گی تحریک انصاف کی. آپ کا علاقہ تناول مانسرا شہر سے 20-25 منٹ کا راستہ نہیں ہے. یہاں کی ترقی دیکھیں, مانسرا شہر کی ترقی دیکھیں. آپ یہاں سے ہمارے نمائندے کو کامیاب کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی شہر کا حصہ ہوگا. جس طرح تحریک انصاف نے آپ کی تحصیل بنائی, ٹھیک ہے, اور میں انشاءاللہ کہتا ہوں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو آپ کے اس تناول کو ضلع بنایا جائے. اس کی آواز کلی بھی سنتے ہیں اور یہ کام بھی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی. میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ وقت یہ جو میں نے اتنی بات کی, اتنی تمیز کے ساتھ بات کی, وہ صرف اس سمجھانے کے لیے کی کہ ابھی وقت ہے اور یہی وقت ہے, ٹھیک ہے, کہ اپنے فیصلے درست کریں. ہر بندہ اپنے طور پہ کمپین چلائے. اگر اس نے اپنا نہیں تو بچوں کا مستقبل بدلنا ہے تو انہیں تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہوگا. ورنہ آپ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے, رجسٹرڈ چور, ٹھیک ہے, ان کو نوازا جا رہا ہے. جن پہ ثابت ہے کہ یہ چور ہے, ٹبری چوروں کا ہے, ان کی خواہشات شاہی خواہشات میں کی جا رہی, کوشش کی جا رہی ہے. بھائیو یہ جو خوف ہے نا, الیکشن والے دن پولنگ پہ کون ہوں گے؟ آپ لوگ ہوں گے. آپ اپنی اپنی پولنگس کو, اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنز کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. وہاں پہ کسی قسم کی دھاندلی, کسی کی بےضابط جو ہے وہ ہو رہی ہو تو آپ اس کو روکیں, کیونکہ وہی دن ہوگا جس دن آپ کی تقدیر بدلے گی. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اسی طرح لڑا روڑا پاکستان ہم چلاتے رہیں گے. کمال نے بڑے کچھ شروع سے آپ کو بتایا, ٹھیک ہے نا, اسلام کے حوالے سے جو عمران خان نے, پاکستان تحریک انصاف نے خدمات انجام دی, پیر کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نعرہ لگایا. ہمیں متحد ہونا پڑے گا. آج کی میٹنگ کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے جی کہ کیا ہوگا. ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ مانگنا ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے, اس کے لیے اپنی جدوجہد کرنی ہے. اللہ کرے پاکستان تحریک انصاف کسی کھمبے کو بھی ووٹ دیتی ہے عمران خان کے کہنے پہ. عمران خان کہتا ہے کھمبے کو کھڑا کر دو, تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس کھمبے کو بھی ووٹ دیں. لہذا میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے ضلع کی کیبنٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے. ایک چیز اور, کل جو ہے فیکٹس پتہ ہونے چاہیے ہم کو, ٹھیک ہے, نہیں ہمیں ہوا میں نہیں رہنا چاہیے. اگر پلان اے نہیں ہے تو پلان بی ہوگا, پلان بی نہیں تو پلان سی ہوگا. یہ ہمارے سینئرز, ٹھیک ہے نا جی, مرکزی قائدین ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا طریقہ کار ہوگا. کل ہماری پٹیشن ہے جس میں پہلے کے بارے میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی. ایک تو ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے اور مختلف پینتر استعمال کیے جا رہے ہیں جی. کبھی ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, کہیں پہ آگے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور ہم تیار ہیں, ہم ان کے تمام چیزوں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ, اور جرأت کے ساتھ کریں گے اور ہمت کے ساتھ کریں گے. لہذا جو بھی پلان ہوگا, جو ہمیں مرکز دے گا, ہم اس کے مطابق چلیں گے. اگر خدا نہ کرے, ٹھیک ہے نہیں, یہ زیادتی پہ تلے ہوئے ہیں جی کہ ہم نے بیٹ نہیں دینا, تو پھر عمران خان کا نام کافی ہونا چاہیے اور جس چیز کے ساتھ لگا دے. لہذا اس کنفیوژن میں نہیں رہنا آپ لوگوں نے. بدلہ ہمارا ہے, بدلہ ہمارا ہی رہے گا انشاءاللہ. لہذا یہ جو خدشات ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ذہن کو پہنچا دوں کہ اے نہیں بھی پلان ہوگا. ہمارے چیئرمین, جنرل چیئرمین ہمارے بنے جناب اسٹر صاحب, انہوں نے کہا جی کہ ہم الیکشن سے بھاگیں گے نہیں, ہمیں بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے
ہر صورت میں لڑیں گے اور انشاءاللہ بلے کے نشان کو ہی لڑیں گے. میں ان باتوں کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تحمل کے ساتھ میری بات سنی. میں تحصیل کے جو کابینہ ہیں ان کو پھر مبارکباد دیتا ہوں اور کوشش اور میں امید کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ پارٹی پہلے سے زیادہ پھیلے گی، پھولے گی اور پارٹی میں مزید لوگ آئیں گے. لہذا میرے بھائیوں، آج سے آپ ذہن میں ایک بات رکھیں کہ ہم نے اچھے آدمی کو لانا ہے تو اچھے آدمی کا انتخاب انشاءاللہ پی ٹی آئی آپ کو کر کے دے گی. ووٹ ڈالنا آپ کا کام ہے. شکریہ. السلام علیکم.